قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو اور اپنے معاملات میں جس قدر بھی احسان کا معاملہ کر سکے ضرور کرے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے درمیان اختلاف کا ہونا لازم ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود بھی باہم مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجتے وقت فرمایا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کیا پھر تم صبر کرو گے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی نہ کسی وجہ سے جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ یہ جھگڑے عام انسانوں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی، لیکن خصوصی طور پر ایک جھگڑا اگر طول پکڑ جائے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جھگڑا اگر شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور دونوں فریق ایک دوسرے کو عموماً بلیم کرتے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زیادتی کی بات کرتے ہیں، دونوں صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور پھر انجام کار کے طور پر بعض اوقات دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق اگرچہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن طلاق کے مقابلے میں باہم صلح کا رویہ اختیار کرنا اور ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح زیادہ اچھے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 128 کو، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں، تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر حرص ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ یقیناً اس سے خوب واقف ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑے کا حل کیا ہے کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کریں، اور خصوصاً یہاں پر عورت کو حل بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اس بات سے ڈرتی ہے یا وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو پوری توجہ نہیں دیتا، یا اس کا نان نفقہ اس کو نہیں دیتا، یا اس کے خیال میں وہ اس کو وہ توجہ نہیں دیتا جس کی وہ مستحق ہے، اور اس بنا پر وہ شوہر سے بدگمان رہتی ہے یا ناراض رہتی ہے یا لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اور شوہر بھی اس کے اس رویے سے تنگ آ کر اس کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کون سی راہ بہتر ہے؟ الگ ہو جانا بہتر ہے، یا پھر حقوق کی کمی بیشی پر سمجھوتا کر کے ساتھ رہنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ساتھ رہنا بہتر ہے، صلح بہتر ہے، کمپرومائز کرنا بہتر ہے، الا یہ کہ انسان کے دین ایمان کو خطرہ ہو تو پھر دوسری راہ بھی کھلی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ انسان کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کر لے، کیونکہ انسان
جھگڑا کرنے میں سب کچھ کھو دیتا ہے، اور بعض اوقات انتہائی رویے اختیار کرنے میں جہاں پر ٹالرنس نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، تو انسان اپنا بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ مثلاً اگر ایک عورت غصے میں آ کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، گھر سے چلی جاتی ہے، یا شوہر اس کو طلاق دے ڈالتا ہے، تو کیا اس سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اس سے عورت کے لیے زیادہ بہتر صورت پیدا ہو جائے گی؟ ضروری نہیں۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہاں، یا باقی لوگ جو اس کے قریبی خیرخواہ ہیں اور حقیقی معنوں میں خیرخواہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الگ ہونے میں اس کے دین ایمان کی حفاظت زیادہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر انسان انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے یہ سوچے کہ ساتھ رہنا بہتر ہے، کہ ایک عورت کو کم از کم ایک حفاظت میسر ہے اور ایک چھت نصیب ہے، وہ اس کو ترک نہ کرے، اس کی ناشکری اور ناقدری نہ کرے، اور اگر شوہر کی طرف سے حقوق کچھ کم بھی مل رہے ہیں تو بھی اس پر صبر کر جائے، کیونکہ جو انسان دنیا میں کسی چیز کی کمی کی بنا پر صبر کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر بے حساب ہے۔ ضروری نہیں کہ اس دنیا میں انسان جو چاہے اس کو ملے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں مال کی کمی ہے، کہیں اولاد کی کمی ہے، کہیں بزنس میں گھاٹا اور نقصان ہے، کہیں محبت کی کمی ہے، کیئر کی کمی ہے۔ ایسے میں انسان اس دنیا کو اگر ایک آئیڈیل پلیس سمجھ کر ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقوق کے نام پر لوگوں سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق میں کمپرومائز کر کے احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے، تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے صلح کی راہ اپنائے۔ دوسرا طریقہ جنگ کا ہے یا حرص کا ہے کہ جس میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور صرف اس بنا پر دوسرے سے اپنے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر لیتا ہے کہ وہ اپنا مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ جب انسان مسلسل ایک جنگ کی کیفیت میں رہتا ہے یا جھگڑے کی کیفیت میں رہتا ہے یا نزاع کی کیفیت میں رہتا ہے تو وہ اپنے اوپر زندگی کے اور بہت سے راستے بند کر لیتا ہے، بہت سی خیر اور بلائی کے دروازے، بہت سی اور اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا دل اسی میں الجھا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان صبر سے کام لیتے ہوئے اس کو تقدیر کا ایک حصہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اگر وہاں پر کسی ایک نعمت میں کمی ہے یا وہ نہیں ملا جو زندگی میں انسان چاہتا تھا، تو ہمارا تو ایمان آخرت پر ہے کہ جس کو دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی ہوگی، آخرت میں اس کو یقینی طور پر پورا کر دیا جائے گا۔ یہ محرومیاں دنیا کی زندگی میں امتحان ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ لیکن یہ چیز ایک عام قاعدے کے طور پر بھی انسان لے، صرف شوہر بیوی کے معاملے میں نہیں، بلکہ زندگی میں جس کے ساتھ بھی انسان معاملہ کر رہا ہو، وہاں اختلاف اگر ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو دو میں سے ایک طریقہ جو صلح کا طریقہ ہے، آپس میں تعلقات کی اصلاح کا طریقہ، اس کو اختیار کرے، اس کو قبول کرے، اور اس سلسلے میں جو آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کرنا اور ان کے تعلقات کی اصلاح کرنا ہمارے دین میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق اسے نماز، روزے، زکوٰۃ سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ یعنی ایک طرف دین کا اعلیٰ ترین مقام ہے لوگوں کے جھگڑے نپٹانا، اور دوسری طرف جھگڑا کرنے کے لیے چھوڑ دینا یا جھگڑے کرتے رہنا یا ان کو ختم نہ کرنا، یہ دین کو ہی موڑ دیتا ہے، یعنی اس میں دین کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح صلح کرانے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے تو بضا اوقات انسان کہتے سردردی ہے کہ انسان دوسروں کے معاملے میں پڑے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو کچھ کہا تو یہ شاید ان کے معاملے میں انٹرفیرنس ہوگی، اور وہ بالکل اس سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، لیے دیے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ جو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایک پسندیدہ عمل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے، یعنی ہر روز ہمارے جسم کا ہم پر صدقہ لازم ہے، یعنی جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے، یعنی صلح کرنے کے لیے ان کے جھگڑے کو نپٹانا یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اگر وہاں پر کچھ الفاظ میں کمی بیشی کرنی پڑے تاکہ دوسروں کے تعلقات باہم اچھے ہو جائیں تو یہاں تک بھی اجازت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے، یعنی بات تھوڑی بدل کر بھی کہہ دے تو وہ جھوٹا قرار نہیں پائے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا، یعنی اجنبیت کی حالت میں ہوا، اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی بن جائے گا، یعنی لوگ اسلام کو جانیں گے نہیں۔ تو خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرباء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کریں، ان لوگوں کو آپ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اس چیز کی خوشخبری ظاہر ہے کہ جنت کی خوشخبری، اچھے انجام کی خوشخبری۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں پر بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے کے بارے میں سنتے تو خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور ان کے جھگڑوں کو ختم کرتے۔ مثلا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے یہاں صلح کرانے کے لیے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے، نہیں وہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا یا اس کو نپٹاتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ آپ نے نماز بھی وہیں ادا کی، واپس مسجد نبوی تشریف نہ لا سکے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو تمیمہ الحجیمی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں چند لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے۔ میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، آپ لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے تھے، یعنی وہ آپ کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہوا اور وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن جو پہلی ملاقات ان کی ہوئی آپ سے وہ کہاں تھی؟ جب آپ لوگوں کے بیچ میں صلح کروا رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ قباء کے کچھ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے اور اس جھگڑے میں انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر بھی مارے، یعنی اس حد تک جھگڑا ہو گیا۔ جو ہی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ چلو ہم چل کر ان میں صلح کراتے ہیں، اور آپ خود تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کچھ ایسے معاہدوں میں حصہ لیا تھا کہ جس میں عربوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے تھی اور جنگیں تھیں ان کو ختم کرانے کا مقصد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے ایک معاہدے میں میں شریک تھا، میں اسے سرخ اونٹوں کے مقابلے میں بھی توڑ دینا پسند نہیں کرتا، یعنی اپنے اس عمل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا اس کا فائدہ انسان کو صرف دنیا کی حد تک ہی پہنچتا ہے کہ وہ جھگڑا چھوڑ دے یا جھگڑا کرنے والوں میں صلح کرائے یا معاشرے میں امن و امان ہو یا لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں؟ ہاں، اس کا فائدہ دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل آخرت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی شرک نہیں کرتا، سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، یعنی جو دو آپس میں لڑنے والے، خواہ وہ میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، سیپریشن ہو چکی ہے، خواہ وہ دوست ہیں یا کوئی اور بزنس پارٹنرز ہیں یا کہیں بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی ان کا معاملہ پینڈنگ ہے یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھگڑے کو طول دے کر آپس میں ایک دوسرے کو معافی نہیں کرتا اور اپنے تعلقات کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ دراصل خود کو جنت سے محروم کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو دین موڑنے والی بات ہے، دین کو سخت نقصان دینے والی بات ہے، ایک بری مثال قائم کرنے کی بات ہے، لیکن یہ چیز انسان کی اپنی آخرت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ صلح کرانے کے لیے یا صلح کرنے کے لیے وہ کون سی اہم باتیں ہیں جو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم ترین چیز ہے کہ انسان صلح کا ارادہ رکھتا ہو، نیت رکھتا ہو، کیونکہ اگر انسان خود ہی جھگڑا پسند ہو یا جھگڑا ختم ہی نہ کرنا چاہتا ہو یا تعلقات بحال ہی نہ کرنا چاہتا ہو تو کبھی بھی معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے معاملے میں قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں زوجین یعنی شوہر بیوی کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی لڑائی بڑھتی چلی جا رہی، آپس میں خود نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر پا رہے، تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں، یعنی شوہر بیوی واقعی نبھانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، معاملات حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر یہ طریقہ بتایا ہے اور وجہ بھی بتا دی کہ صلح کب کارآمد فائدہ مند ہوگی، جب لوگ خود اس کا ارادہ کریں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا، ویسا ہی عمل انسان کر پائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے لیکن جو اس کے مطالبات ہیں وہ سارے پورے ہوں، جبکہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک چیز چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر یقین رکھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں برا نہیں چاہتا، تو انشاءاللہ اس کے اس عمل میں اس کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس وقت صلح کر سکتا ہے، حالات اچھے کر سکتا ہے جب دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے، کیونکہ بعض اوقات انسان جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ہر خیر و بھلائی کو بھول جاتا ہے اور صرف اس کی برائیوں پر نظر ہوتی۔ ایسی صورت میں کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھائیوں کو دیکھے۔ تو جو لوگ صلح کرانے کا کام کرتے ہو وہ دوسرے کی خیر اور بھلائی کا بھی ذکر کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ اس درجے کا کام نہیں کرتے یا اس لیول کا کام نہیں کرتے جو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں، تو اس بنا پر بھی تعلقات خراب رہتے ہیں اور ناراضگیاں بنتی رہتی ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک کام کرتا تھا لیکن دوسرا کمزور تھا، اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا۔ تو محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے آ کر آپ سے شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی میری کچھ بھی مدد نہیں کرتا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس بھائی کو ڈانٹتے، آپ نے فرمایا، یعنی شکایت کرنے والے سے فرمایا، شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا کہ یہ کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا اور یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت ہو رہی ہو، تمہارا کاروبار زیادہ اچھا ہو رہا ہو۔ لیکن عموماً ہم مثبت پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم جلتے کڑتے رہتے ہیں اور تعلقات بھی خراب رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دوسرے کی شرائط پر جب صلح کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری ذلت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کیجئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قریش کے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح نامہ تیار کیا ان میں سہیل بن عمرو بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہیل کہنے لگا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، آپ بسمک اللہم لکھوائیے جو ہم بھی جانتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ کی جانب سے،
سہیل کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کی اتباع کرتے، آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھوائیے، یعنی محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہی لکھو، محمد بن عبداللہ کی جانب سے۔ اس صلح نامے میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط ٹھہرائی کہ آپ کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے، لیکن ہم میں سے جو آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہ شرط بھی لکھیں؟ فرمایا ہاں۔ صلح حدیبیہ ایک بہت بڑی مثال ہے صلح کی، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق مخالف کی تمام باتیں مان لی، لیکن وقتی طور پر صحابہ کو اس کا صدمہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور حقیقت میں یہ کمپرومائز آئندہ کے لیے اسلام کی ترقی کا ذریعہ بن گیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ اکیلی بیٹھی تھیں۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی اور علی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور قیلولہ بھی یہاں نہیں کیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مقرر کیا کہ جاؤ اور ڈھونڈ کر لاؤ کہ کہاں پر ہیں وہ۔ تو قاصد نے آ کر بتایا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اچھا وہ میری بیٹی سے ناراض ہو گیا تو میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑے میں والدین کیا رول پلے کرتے؟ اگر لڑکے کے والدین ہوں تو وہ اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں، اگر لڑکی کے والدین ہوں تو وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں، اور صرف ایک طرف کی بات سن کر ناانصافی کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دونوں کا موقف سن لیا جائے اور انصاف کی بات کی جائے اور جس کی غلطی ہو اس کو سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر نتائج ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ناراضگی کی بنا پر حضرت علی سے کچھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت پیار محبت سے ان کی مٹی بھی جھاڑی اور ان کو وہاں سے اٹھایا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے طرز عمل کو بھی اچھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ معجزة وبرکاتہ۔ خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.